بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تاریخ ابن کثیر البدایہ والنہایہ جلد اول صفحہ نمبر 159 حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بیان۔ باب نمبر 10 قصہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا پورا نام اہل کتاب کی کتابوں میں اندراج کے مطابق ابراہیم بن تصارخ 250 بن ناخور 148 بن سارو 32 بن راؤ 239 ابن فالغ 439 بن عابر 464 بن صالح 433 بن رقاصد 438 بن شام 600 ابن نوح علیہ السلام تک تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے آباء و اجداد کے یہ نام جیسا کہ ابھی بیان کیا گیا کہ اہل کتاب کی کتابوں سے لیے گئے، نیز خود میں ان کے ناموں کے نیچے ہندی اعداد جو یہاں درج کیے گئے ہیں دیکھے ہیں، اور یقیناً انہی کی مدد سے اہل کتاب کی کتابوں میں یہ نام درج کیے گئے ہیں۔ نمبر 1 چونکہ ہم قصہ نوح کے تحت اس موضوع پر تفصیلی گفتگو کر چکے ہیں، اس لیے یہاں اس مختصر بیان پر اکتفا کیا گیا ہے۔ حافظ ابن عسکر نے اپنی کتاب تاریخ ابن اسحاق بن بشر الکاہلی صاحب المتعدہ کے حوالے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ کا نام امیلہ بتایا ہے، جس کے بعد آپ کی والدیت کے زمن میں جو طویل گفتگو کی ہے اس میں بھی بار بار یہی نام لکھا ہے، لیکن کلبی نے آپ کی والدہ کا نام بونا بنت کرمنا بن کرسی لکھا ہے، اور انہی بنی ارکحشد بن شام بن نوح علیہ السلام کے خاندان سے بتایا ہے۔ ابن عسکر نے مذکورہ بالا والے کے علاوہ اکرمہ کے حوالے سے بیان کیا کہ حضرت ابراہیم ممکن ہے کہ ابا ضیافان ہوں، اور یہ بھی بیان کیا ہے کہ جب طارق کی عمر 570 سال تھی تو ان کے بیٹے حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے تھے، اور ناہور و ہاران بھی طارق ہی کے بیٹے تھے، جبکہ ران لوط حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ کے بطن سے پیدا ہوئے تھے۔ اسی روایت میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان بھائیوں میں طارق کے فرزند اوسط یعنی درمیان کے بھائی کہلاتے تھے۔ اسی روایت میں یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ ہاران اپنے والد کی زندگی اور اپنی جائے ولادت یعنی کلادانیوں کی سرزمین میں جو بابل کے نام سے مشہور ہے وفات پا گئے تھے۔ ابن عسکر کا وہ بیان اہل شعر و تواریخ کے نزدیک زیادہ درست سمجھا گیا ہے، جو انہوں نے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جائے ولادت کے بارے میں پیش کیا تھا، یعنی انہوں نے جیسا کہ ابن عسکر نے پہلے ہشام بن عمار کی طرح ولید بن سعد ابن عبدالعزیز مکحول رحمۃ اللہ علیہ اور ابن عباس رضی اللہ عنہ کے حوالے سے لکھا تھا۔ بکوتا دمشق کے ایک قریہ میں جسے برزاہ کہا جاتا ہے اور جو اس پہاڑی علاقے میں واقع تھا۔ نمبر 1 ہمارا ان ناموں کے متعلق یہ بیان تورات سے ماخذ ہے، لیکن خود تورات میں بھی اکثر جگہوں پر ان ناموں میں تضاد پایا جاتا ہے۔ ان میں کہیں تصارخ کی جگہ تارخ، ساروگ کی سروج، فالغ کی جگہ فالج، ارکحشد کی جگہ ارفقساد، راؤد کی جگہ راؤ لکھا گیا ہے۔ اسی وجہ سے ہم نے ان کے ناموں کے ساتھ ان کے ناموں سے منسوب امارات
पर इनके नामों के नीचे दर्ज हिंदी अदाद भी दर्ज कर दिए हैं। मुअल्लिफ तारीख इब्न कसीर अल बदाया वल नहाया जिल्द अव्वल सफ़ा नंबर 161 सफ़ा नंबर 160। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का बयान। इस ज़माने के लोग कासियून कहते थे। वलादत पाई थी, लेकिन इब्न आस्कर ने अपने इस पहले बयान के बाद में तसहीह करके इनकी जाए वलादत बाबल ही बताई है। बाबल हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की इसमें गरामी से इसलिए भी मंसूब है कि जब आप तालूत अलैहिस्सलाम की मदद के लिए वहाँ आए थे तो वहाँ नमाज भी पढ़ी थी, जैसा कि मौरिखीन ने बयान किया है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सारा से शादी की थी। कहते हैं कि सारा बांझ थी और इनकी कोई औलाद नहीं थी, इनकी कोई औलाद नहीं हुई। कहते हैं कि तारीख हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बीवी सारा से बहुत मोहब्बत करते थे। वो अपनी बहू सारा, अपने भाई की बीवी मलका और अपने भाई के बेटे तालूत बिन हारान को भी बहुत चाहते थे। चुनाचे वो इन तीनों को लेकर कलादानियों की सरजमीन को, जो बाबल कहलाती थी, छोड़कर किनानियों की सरजमीन की तरफ चले गए थे। मजीद बताया गया है कि जब ये लोग हरान पहुंचे तो तारख, जिनकी उम्र इस वक्त 250 साल थी, वहां वफात पा गए। इससे साफ जाहिर है कि जो वो हरान में पैदा नहीं हुए थे, बल्कि उनकी जाए वलादत कलादानियों की सरजमीन यानी बाबल ही थी। बारकैफ बाकी लोग हरान से कनानियों के इलाके कसादीन चले गए, जहां बैतुल मुकद्दस वाक़ है। जब ये लोग हरान में मुकीम थे, उस वक्त वो इलाका सरजमीन कस्तानिया कहलाता था, जिसमें जजीरा और शाम भी शामिल थे। हरान के लोग कवाकब, शिबा, 7 सितारों का इल्म रखते थे। इन्हीं लोगों ने शहर दमिश्क की बुनियाद डालकर इसे तमीर किया था। इनका मजहब यह था कि वो कुतुब शुमाली का एहतराम और 7 सितारों की, जिनका इन्हें इल्म था, परस्तिश करते थे, और इनके नाम, अकवाल व अमाल इन्हीं 7 सितारों के परस्तिश के तहत या ज़ेर असर थे। यही वजह है कि दमिश्क के 7 दरवाज़ों पर जो 7 हैकलें या इबादत गाहें थे, इबादत खाने थे, वो अलग अलग इन्हीं 7 सितारों के नाम से मंसूब थे, जहाँ इनकी तमासील रखी गई थी और बार बार नाकूस बजाए जाते थे। याद रहे कि इस ज़माने में तमाम रूए ज़मीन पर कुफ्र का दौर दौरा था। वह असनाम में परस्ती राइज थी। अलाइया के हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, इनकी बीवी सारा और इनके भाई के बेटे हज़रत लूत अलैहिस्सलाम इस मर्ज कफ्रो जलालत से बचे हुए थे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम खलीलुल्लाह वही थे जिनके ज़रिए अल्लाह ताला ने अपने दीन यानी इस्लाम की इशाअत का आगाज़ फरमाया। अल्लाह ताला ने पहले इन्हीं को सगरसनी में रशदो हिदायत और फिर बासत नबूवत से सरफराज फरमाया, और आखिरकार इनके आलम पैरी में इन्हें अपना खलील ठहराया। सूरत अंबिया आयत नंबर 51। यकीनन हमने इससे पहले इब्राहीम को ऐसी समझ बूझ बख्शी थी और हम इसके अहवाल से बखूबी वाकिफ थे। आया कुरानी यानी ये वो इसके अहल थे कि वो रूए ज़मीन पर खुदाए वाहिद की परस्तिश का आगाज़ करें और अहले आलम को इस राह पर डालें। इसके बाद किस्सा इब्राहीम अलैहिस्सलाम के तहत कुरान शरीफ की सूरत इब्राहीम में इनके बुत परस्तों के माबद में जाने और इन बुतों के मुख्तलिफ अज़ा
کی قطع و برید اور اس کے بارے میں ان کا یہ بیان کہ بڑے بت نے دوسرے بتوں کے اعضاء کی شکست و رخت کر دی اس کے بارے میں ان کے اور ان کے والد کے درمیان بحث و تکرار۔ ان کے والد کا یہ کہنا کہ بت نہ تو حرکت کر سکتے ہیں اور نہ ان میں گفتگو کی طاقت ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اپنے والد سے یہ کہنا کہ پھر وہ ایسے پتھروں سے تراش بتوں کی پرستش کیوں کرتے ہیں؟ تاریخ ابن کثیر البدایہ والنہایہ جلد اول صفحہ نمبر 161۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بیان۔ اور انہیں خدائے قدوس و واحد اور قادر و مطلق کی پرستش پر مائل کرنا اور یہی بحث و تکرار بابل کے حکمران نمرود کے اہل قرآن اور حضرت ابراہیم کے درمیان ہونا اور آخر کار نمرود سے ان کی بحث اور اس کا انہیں آگ کے انبار میں پھینکوانا اور وہاں ان سے بحکم خدا بندی۔ سورۃ انبیاء آیت نمبر 69۔ ہم نے فرمایا اے آگ تو ٹھنڈی پڑ جا اور ابراہیم علیہ السلام کے لیے سلامتی و آرام کی چیز بن جا۔ ان کی صحیح سلامت نکل آنا اور ان سے قبل سغرسنی ہی میں اللہ تعالیٰ کی جانب سے انہیں رشد و ہدایت کی دولت میسر آنا، یعنی قرآنی الفاظ میں پہلے ان کا ستاروں کو دیکھ کر انہیں اپنا رب سمجھنا، پھر یک بعد دیگرے چاند اور سورج کو اپنا رب سمجھنا، پھر ان کا یہ کہہ کر وہ غروب ہونے والی چیزوں کی عبادت نہیں کر سکتے، اور پھر آخر میں یہ نہ صرف خود خدائے واحد کی پرستش کرنے لگنا لیکن بلکہ دوسروں کو بھی ان کی ہدایت کرنا بالتفصیل بیان کیا گیا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اسماعیل ابن عبداللہ اور ان کے بھائی عبدالحمید کی زبانی ابن ابی ذائب، سعید المکربی اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے حوالے سے یہ حدیث نبوی مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روز قیامت ابراہیم علیہ السلام کے والد ازہر کے نام چہرے پر خجالت کے آثار ہوں گے، اور وہ اپنے بیٹے ابراہیم علیہ السلام سے کہے گا کہ وہ اپنے پچھلے اعمال پر شرمندہ ہے اور اب ہمیشہ ان کی ہدایت پر عمل کرے گا۔ اپنے باپ کی اپنے پچھلے گناہوں پر خجالت دیکھ کر اور اس کی زبان سے آئندہ راہ ہدایت پر چلنے کا وعدہ سن کر ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے عرض کریں گے کہ یا اللہ، تو نے مجھ سے وعدہ فرمایا تھا کہ تو مجھے روز قیامت رنجیدہ نہیں کرے گا، لہٰذا آج میں تجھ سے اپنے باپ کی مغفرت کا طالب ہوں، اور میری تجھ سے آج پہلی اور آخری گزارش ہے۔ اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ارشاد ہوگا کہ میں نے کافروں پر جنت حرام کر دی ہے۔ یہ فرما کر اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام سے فرمائیں گے کہ ابراہیم علیہ السلام اپنے ٹخنوں کے نیچے دیکھو۔ جب ابراہیم علیہ السلام نیچے دیکھیں گے تو انہیں وہاں آگ بھڑکتی ہوئی اور اس میں شعلے اٹھتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ ان سے فرمائیں گے کہ تمام کافروں کا یہی مقام ہے جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اب بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے قصہ ابراہیم کے تحت یہ حدیث نبوی منفرد روایت کی ہے، البتہ انہوں نے اس کی تفسیر میں ابراہیم بن تہمان وغیرہ کے حوالے سے بھی دیے ہیں۔ قرآن میں سورۃ انبیاء، سورۃ شعراء اور سورۃ الصفات وغیرہ کے قرآنی آیات میں بھی، جیسا کہ ہم پہلے بیان کر چکے ہیں، قصہ ابراہیم کے زمن میں بہت سے واقعات کا ذکر آیا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان سے عبداللہ بن موسیٰ نے یا ابن سلام نے عبداللہ بن موسیٰ سے سن کر، ابن جری نے عبدالحمید بن جبیر، سعید بن مسیب اور ام شریک کے حوالے سے یہ حدیث نبوی بیان کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
گرگٹ کے مارنے کا حکم دیا اور یہ فرمایا کہ اس نے اپنی پھونکوں سے اس آگ کو بھڑکانے کی کوشش کی تھی۔ مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے یہ روایت ابن جریح کے حوالے سے بیان کی ہے اور نسائی اور ابن ماجہ نے اس کا استخراج سفیان بن عیانیہ کی روایت سے کرتے ہوئے دونوں نے عبدالحمید بن جبیر بن شیبہ کا حوالہ دیا ہے۔